ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں کیونکہ آپ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو زیادہ ڈسکس کریے، لیکن جب 20ویں آئینی ترمیم کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی جو اصل مکمکہ ہوا ہے پیپلز پارٹی تو لے کر ہی آئی ہے، ایم کیو ایم لے کر آئی ہے اور پھر نون لیگ نے ان کا ساتھ دے دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم پنجاب حکومت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پلس انہوں نے یہاں پہ یہ کہا، یہ ہمیں اتنا ایک ڈفرنس نظر آتا ہے کیونکہ ایک طرف تو 20ویں آئینی ترمیم پہ متفقہ طور پر اس کی منظوری ہو رہی ہے، دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اپنی کمیٹی کے مسلم لیگ نون کے رکن جو ہے ساکھ ڈار، جنہوں نے اہم رول اس میں پلے کیا، ان کو میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک پنجاب کا حق نہیں ملے گا 20ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایسے ہی بھائی خدا کے بندوں کہ اپوزیشن کا لیڈر اور وزیر اعظم مل کے نگران پرائم منسٹر کا فیصلہ کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ از اٹ پاسبل؟ کیا یہ وزیر اعظم دو حصوں میں تقسیم ہوگا؟ دھڑ اوپرا ہوگا پیپلز پارٹی کا اور نیچے والا، اوپر والا دماغ اور آنکھیں اور نیچے والا دھڑ ہوگا نون کا؟ او بابا یہ دیکھیں یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہ کوئی کسی نئے رشتے میں مبتلا ہونے نہیں جا، ویو ہوتا ہے، ایک لک ہوتی ہے، ایک بندے کا آؤٹ لک ہوتا ہے۔ جو نواز شریف صاحب نے اس مہینے ڈیڑھ دو مہینے میں شہباز شریف صاحب نے آؤٹ لک دی تھی کہ وی آر اے اینٹی پارٹی، وہ ساری گڑھے میں چلی گئی ہے، دلدل میں چلی گئی ہے۔ میں شہر سے آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کے امیج کی تباہی اور بربادی کا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کا جینون حق ادا نہیں کیا۔ جب وقت آیا ملک سے باہر چلے گئے، یہاں آئے بات کی، ہفتے بعد 10 دن بعد اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ سو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جب یہ دو پارٹیوں سے مایوس ہوئے تو آل آف سڈن ایک نئی پارٹی نے جنم دیا۔ لوگ کیا اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ اس کا مطمئن نظر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 20ویں ترمیم کے سارے نکات کو دیکھ لیں، دس از آل بکواس، نتھنگ، ویسٹنگ آف ٹائم۔ اور یہ صرف امجد دستی سے لے کے مولا دستی تک کو آئینی اور قانونی ممبر بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روٹی ہے، نہ روزگار ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ معیشت ہے، نہ تباہی ہے، نہ بربادی ہے۔ الیکشن کی تیاری ضرور ہے، اور یہ 20ویں ترمیم پر میں سمجھتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی خدمت ہوئی ہے۔ جمہوریت کی خدمت یہ ہے کہ چور کو چور کو، چوکیدار کو چوکیدار کو۔ ایک ہفتہ آپ چور کہتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے گوزرداری کی مہم چلاتے ہو، دوسرے ہفتے پھر ٹھس کر جاتے ہو، آپ نام ہی نہیں لیتے ہو۔ کس قسم کیا؟ میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نے آپس میں پی ٹی آئی کے ڈر سے، یعنی عمران خان کے آنے والے وقت سے، جو کہ جس سونامی کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کے ڈر سے آپس میں انہوں نے مکمکہ کیا ہے۔ کیا واقعی یہ عمران خان کا جو ڈر، خوف پی ٹی آئی کا، یہ ان کی قربت کی وجہ بنا ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن میں نہایت ذمہ داری سے جو میں باتیں سنتا ہوں اور جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اس عمران خان کی سیاست اور اس کے باہر نکلنے سے یا اس کے ماسز میں زیادہ زوردار طریقے ہیں سے آنے سے، خود میں نے زرداری صاحب کے اور زرداری صاحب کے حلقوں سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم دو ٹکرائیں گے تو اس کا فائدہ تو عمران خان اٹھائے گا، اس لیے ہم اپنی معاملات اب آپ اگر یہ کہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی میں بیانات پڑھتا ہوں، میں ان کے جذبات سے واقف ہوں، خدا کے لیے آپ کچھ نہ کریں، پنجاب کا قبر مفت کر دیں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب میں اس وقت قبر کا ریٹ 12 سے 14 ہزار روپے ہے اور غریب کی ایک ماہ کی تنخواہ 7 ہزار روپے ہے۔ بڑی قبر 12 ہزار روپے میں شہباز شریف صاحب، چھوٹی قبر 8 ہزار روپے میں ہے، بچے کی قبر 6 ہزار روپے میں۔ میں کفن کا ریٹ نہیں لگاتا، کفن آج کل قبرستانوں میں، شکر ہے خدا کا، یہ اسلامی ملک میں اللہ نے لوگوں کو توفیق دی ہے کہ موبائل فون نمبر لکھے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ اگر کفن کی ضرورت ہو تو اس فون پہ رابطہ کریں، اور وہ فوٹو بھی نہیں کھچاتے سیاست دانوں کی طرح۔ اچھا شیخ صاحب، کیا